گے اس سے پردہ اٹھانے کی؟ کیوں نہیں آج تک ان 4 خودکش حملوں سے پردہ اٹھایا گیا؟ وہ کون ہے خودکش، کون ہے؟ زندہ پکڑا گیا لاڑو وکیل کے اندر۔ یہ جو گروہ ہیں یہ کیا وہ کالعدم مذہبی تنظیمیں بھی ہو سکتی ہیں جن کو بین کیا گیا ہے؟ ان سے تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہی میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تک اس ملک میں کسی قاتل کو سزا نہیں ملی، جس سے ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ اب ملک تو یرغمال بن گیا اس قسم کے گروہوں کے ہاتھ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ اب نیا جو فنامنا ہے وہ ہے اغوا برائے تاوان۔ ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ اغوا برائے تاوان، اس میں کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے۔ جو اغوا ہو رہے ہیں اس میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے۔ وہ پاکستان کی شہری ہیں، شیعہ سنی کے فرقہ آ جاتے ہیں، نہیں آنے چاہیے۔ وہ شہریوں کو اغوا کرتے ہیں اور اغوا کر کے اور میں ابھی کیا عرض کروں آپ کو کہ ایک جگہ پہ کچھ سرکاری اہلکار اغوا ہوئے اور سرکار نے پیسہ ادا کر کے اور اپنے کو چھڑایا۔ یہ میرے علم میں مشاہدے میں یہ جو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی انہی مذہبی تنظیموں کے ہے، اور وہی عناصر گروہ ہے اس بات کے لیے تیار کیے گئے کہ اس قسم کی وارداتیں کریں اور ملک کو اسی انداز میں انسٹیبلائز رکھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیوں اب تک ناکام ہے کہ یہ بے نقاب نہیں ہو رہا؟ اتنے واقعات کے بعد اب تک کوئی بے نقاب نہیں ہوا؟ یہ ایک سوال ہے کہ مجھے نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حکمران اس سلسلے میں کسی اقدام کرنے سے گریزاں کیوں انہوں نے آج تک یہ اقدام کیوں نہیں کیا؟ یہی جو مثلا 4 خودکش حملے ہوئے وہاں پہ یہ اقدام ہے، اور ہر روز ایک آدمی وہاں مارا جا رہا ہے اور ٹارگٹ کھلے گئے۔ میں نے کہا ان کو ANP والوں کو بھی میں نے کہا ہم آپ سے تعاون کریں گے، آپ نئے لوگ آئے ہیں، آپ آئیں اقدام کریں، میں تو قانون کی عملداری میں حکمرانوں کے ساتھ تعاون کے لیے حاضر ہوں، لیکن یہ لوگ جو ہمارے آپ بے نقاب کریں نا، یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے IG سے لے کر وزیر اعلیٰ حیدر ہوتی تک وہاں کہا کہ بے نقاب کرو ان کو، کم از کم لوگوں کو تو بتاؤ کہ یہ کون ہے، پھر عوام کو بتاؤ کہ تم پر حملے اس انداز میں ہوتے ہیں، لہذا تم یہ احتیاطات رکھا کرو تاکہ حملوں سے بچ سکو۔ یہ بھی نہیں بتاتے۔ اور پھر حکومتی سطح پر ان کالعدم تنظیموں کے خلاف جو کاروائیاں کی گئی ہیں یا جو تھریٹ ہوئی ہیں، آپ ان سے اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں۔ اصل تو ان کارروائیوں کو روکنے کی کوئی نتائج سامنے نہیں ہے۔ اصل تو ان کارروائیوں کی ان کے جو کرتوت ہیں یا ان کی جو کارروائیاں ہیں اس کو روکنے کی ضرورت تھی۔ نام بین کر دینا یا اس میں پابندی لگا دینا اس کا کوئی اچھا، آپ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ملتان جیل میں 38 افراد کے قاتل کو رہا کر دیا گیا، بری کر دیا گیا، رہا کر دیا گیا، عدالتوں سے رہا ہوا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام ملک اسلام۔ ہاں 38 کیس ہیں، وارداتیں اور جو کیس بنے نہیں ہیں۔ ہوا ہے کیس کس تنظیم سے ہے وہ؟ اور پھر یہاں سے لے کر آپ چلے جائیں پنجاب کے کونے کونے تک کتنے آدمی مارے گئے دوران، میں نہیں کہتا کون شیعہ یا جو کسی کے قاتل کو اب تک وہ سزا دیں، اور اگر اب تک نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب صبر کی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کو آپ ٹیسٹ کیس بنائیے، اور پھر دوسری بات ہے کہ چونکہ نئے آئے ہیں وزیر اعلیٰ، ہم ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کا تعاون کریں گے اس میں، ان معاملات کو روکنے میں مکمل تعاون ہوگا موجودہ حکومت کے ساتھ، پنجاب حکومت کے ساتھ۔ اس ٹیسٹ کیس کے لیے آپ کوئی ٹائم لیمٹ دے رہے ہیں، ڈیڈ لائن دے رہے ہیں؟ نہیں، ڈیڈ لائن تو میں نہیں دے سکتا، دینا نہیں چاہتا میں، البتہ یہ ہے کہ ان کو موقع آپ دیتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں تسلی سے اقدامات کریں، اور مجھے توقع ہے کہ وہ یہ اقدامات کریں گے کیونکہ وہ خود بھی ذمہ دار ہیں اور بڑے سنجیدہ ہیں معاملات۔ یہ کیا وجہ کہ رائٹ کی قوتوں پر حملے ہوتے ہیں، حملے نہیں ہوتے جو روشن خیال ہوتے ہیں یا عوام کی بات کرتے ہیں ان پر ہی حملے ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ ایک پروگرام کے ساتھ معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ اسی دن کشمیر کے جلوس سے پورے ملک کے اندر یوم کشمیر کے حوالے سے کسی میں حملہ نہیں ہوا، مذہب جو
बड़े बड़े जुलूस निकले, कश्मीर रैलियाँ निकली, उनसे नहीं हुआ। इसको मुहर्रम की खैर अफियत से गुजरा, मुहर्रम तो उनकी मजबूरी है खैर अफियत से गुजारना, इसलिए मुहर्रम में कोई वाक़या मुल्क को तहोबाला कर सकता है, ये आप तवज्जो कीजिए, ये कोई एहसास नहीं किसी गाँव में वो मैं समझता हूँ उनकी दानिशमंदी है कि मुहर्रम में वो नहीं होने देते, और हमारा मुहर्रम में लोग सड़कों पे होते हैं, कोई एक वाक़या हो जाएगा पूरा मुल्क जो है वो तहोबाला हो जाएगा, वो किसी के बस में नहीं रहेगा। आप ये समझते हैं कि हुकूमत के एजेंसियों कानून नाफिज वाले इदारों को ये पता है कि वो कौन लोग, तो फिर क्या है, किस लिए, उनका काम क्या है? क्या ऐसे वाक़यात में कोई एजेंसियाँ भी मुलविस हो सकती हैं? मैं देखिए, मैं अब चूँकि एक चीज़ सामने आई है, बड़ा वाक़या हुआ है, मैं इसको नुक्ता आगाज़ करूँ कि यहाँ से आप शुरू करें और इसको टेस्ट केस बना के इसके आईने के अंदर दूसरे वाक़यात को देखें। और यही बात मैं वज़ीर सरहद हुकूमत को भी कह रहा हूँ कि यही जो अभी लाटू फकीर मस्जिद में पकड़ा गया है, काफी जिंदा पकड़ा गया है, उसके बारे में तो बताओ। दूसरा तो वो रात को उन्होंने दफन किया, सुबह पता चला कि लाश ही किसी ने निकाल ली, किसने निकाल ली ये भी एक मुअम्मा है, न समझने का न समझाने का। और मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने निकाली है वो शायद मुझे पता हो, मैं लेकिन उसको मैं नहीं लाना चाहता। मैं कहता हूँ कि अब ये टेस्ट केस तो उनके पास भी है, और उस दिन कल भी एक आदमी शहीद हुआ इसके अंदर, और इसी तरह बलूचिस्तान हुकूमत का विषय ये सिलसिला है। तो ये जहाँ सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, वहाँ सबसे ज़्यादा वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन सूबाई हुकूमतों के ज़रिया इन मामलों को किसी नतीजे तक पहुँचाएँ, वरना सूरत हाल की जिम्मेदारी उन पर होगी, हम मुझे तमाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में से अलीम हैदर साहब, हमारे सूबाई जनरल सेक्रेटरी सरदार काज़िम अली खान हैदरी साहब, सूबा पंजाब के सरदार काज़िम अली खान हैदरी साहब सेक्रेटरी जी जी अपना मौलाना सिकंदर अब्बास गिलानी साहब हमारे सेक्रेटरी इत्तलात, आशिक बदानी साहब, सैयद गजल फरवाज रज़वी खान बहावलपुर, बदानी कबीले के चीफ सरदार नसीर खान बदानी, मुतासरा खानदान में सबसे आशिक हुसैन, मुतासरा खानदान में से आशिक हुसैन बदानी, खान दलाइल खान बदानी, इस मस्जिद के खतीब मौलाना सैयद मुमताज हुसैन शाह साहब नकवी और सैयद मुमताज हुसैन नकवी खतीब, सरदार गुलाम हुसैन, जवाब गुलाम हुसैन, हाजी जफर अली खान बदानी, रियाज हुसैन खान बदानी, सैयद जाहिद हुसैन बेबी सरकीलार, खान, हुसैन दरगाह मोहम्मद हुसैन बदानी, उच्च शहीद से शहीद बशीर हुसैन के बोरा साहब, उच्च शहीद से जेएसओ के डिवीजन सदर जान मेहदी, जान जीवान जान मेहदी, जाफिया स्टूडेंट्स फेडरेशन। मैं एक जुमला अर्ज कर दूँ शरीफ के हवाले से कि वहाँ पे जो तो उसमें एक शख्स जो है शहीद हुआ, कातिल मुशख्खस, और मुझे खिलाफ याद कर समझते हैं पुलिस की जिम्मेदारी है कानून गिरफ्त में ले, और जो लोग भागे हुए गिरफ्तार करें और उनको अदालत के हवाले करें ताकि पहुँचाए। जी मुतहिदा मजलिस अमल के हवाले से, क्योंकि वो मुतहिदा